آپ پیدل چل رہے ہیں اور سواری پر غلام، موت بھی اچھی وہاں کی زندگی بھی خوب ہے۔ اس میں سب خزانہ سونے کے سکے بھرے ہوئے، مہریں بھری ہوئی سونے کی۔ بیوی اگر ہوتی ارے کہاں چلے میاں، بڑی مشکل سے تو مٹکا ہاتھ لگا ہے، اس کو رکھ لو چھپا کے، یہ ہمارا نہیں، ہمارا یہ ہمارا یہ ہمارا ہوتا نہیں، وہاں یہاں پر ہوتا ہے ہمارا ہمارا، وہاں تمہارا تمہارا، اگر تمہارا مٹکا ہے، تمہارا کھیت ہے، تمہارا مٹکا۔ میں نے بتایا کہ سجتی کب ہے؟ جب میرج ہال جانا ہوتا ہے۔ سجتی کب ہے؟ جب ان کو مارکیٹ جانا ہوتا ہے۔ سجتی کب ہے؟ جب کہیں کسی فنکشن میں جانا ہوتا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ مولانا صاحب کوئی ایسا تعویذ بتائے دو، مولوی صاحب کوئی ایسا تعویذ بنائے دو کہ ہمارا آدمی ہمارے مٹھی میں رہا ہے بالکل۔ اگر آپ میک اپ کر کے اچھی خوبصورت بن کے، جیسے میرج ہال کے لیے سج کے جا رہی تھی، جیسے شادی ہال کے لیے بن کے جا رہی تھی، جیسے خالہ اور پھوپھی کے سج کے جا رہی تھی، جیسے بہنوئی اور سالے اور لوگوں کے سج دھج کے جا رہی تھی، ایسے ہی اپنے شوہر کے لیے بھی سجی ہوتی، اپنے گھر کے لیے بھی بن سنور کے رہی ہوتی، تو پھر آپ کا شوہر بھی کہتا ماشاءاللہ آج تو بھائی چاند ہمارے گھر میں ہی اترا ہے۔ موت بھی اچھی وہاں کی زندگی بھی خوب ہے، موت بھی کہاں کی؟ مدینے کی۔ موت بھی ارے بہت سے لوگ گئے بھی، وہ وہیں اللہ کے دربار میں، رسول کے دربار میں قبول ہو، تو موت بھی اچھی وہاں کی زندگی بھی خوب ہے، موت بھی اچھی وہاں کی زندگی بھی خوب ہے، دوستو طیبہ نگر کی بے خودی بھی خوب ہے، موت بھی اچھی وہاں کی زندگی بھی خوب ہے۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کی شان میں تعریف کی جائے اور آپ کے صحابہ کو نظر انداز کر دیا جائے؟ آپ پیدل چل رہے ہیں اور سواری پر غلام، کون چل رہے؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا خطہ یعنی خطہ بادشاہت افغانستان کی سرحدوں سے آ کے ملتا ہے، ایران، فارس، اتنے بڑے شہنشاہ اور پیدل چل رہے ہیں اور غلام سواری کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ اب وہ یہ ایک معاہدہ ہے، ایک وعدہ ہے، اور ہم آپ کا وعدہ، اللہ معاف کرے، وعدہ کچھ کریں گے کچھ، آپ سے بینامہ ہو گیا، خرید فروخت ہو گئی، بات چیت ہو گئی، صبح لینے کے لیے آئے، کہا نہیں وہ ہم سے 10,000 روپے زیادہ دے رہا، ہم گھاٹا تھوڑی نہ کرے گا اپنا، نہ اب ہم نے تو تمہارے ہاتھ نہیں بیٹھے، نہ آپ چلے جاؤ۔ ارے بھائی ہم تمہیں پیسے دے گئے، بیانہ 40,000 روپے کا دیا، اور سب کو نہیں اپنی یہ پکڑو 40,000، ہمیں وہاں 4 لاکھ مل رہے ہیں، ہم 1.5 لاکھ بیچے، بیوقوف بنا۔ یہ آپ پیدل چل رہے ہیں، یہ ایک معاہدہ طے ہوا تھا کہ ایک منزل تک ہم پیدل چلیں گے، آپ سوار ہوں گے، اور ایک منزل تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود پیدل چلیں گے اور غلام سواری کے اوپر بیٹھے گا۔ ہے کوئی ایسا شہنشاہ پوری دنیا کے اندر؟ اس کی مثال ہے کوئی نظیر ہے کہ بادشاہ پیدل چلے اور غلام سواری کے اوپر؟ یہ شان صرف آقائے نامدار شہنشاہ بطحا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال۔ آپ پیدل چل رہے ہیں اور سواری پر غلام، بلکہ غلام کہہ بھی رہا کہ ہم جو کیا نام عیسائی بادشاہ ہیں، ہم ان لوگوں کے سامنے آ چکے ہیں، اب آپ بیٹھ جاؤ۔ کہتے نہیں،
جو معاہدہ ہوا ہے، جو وعدہ ہوا ہے، جو ہمارا آپسی معاملہ طے ہوا ہے وہی رہے گا، اس میں چینجنگ نہیں ہوگی۔ ہمارے اور آپ کی طریقے سے ٹکے پر بکنے والے نہیں، بات بدل دیتے ہیں، بات بدل دیتے ہیں، صبح کچھ ہے، شام کو کچھ ہے، وعدہ کچھ کریں گے، کہیں گے کچھ، کریں گے کچھ، لیکن وہ وعدے کے پکے تھے۔ جان جا سکتی ہے لیکن وعدے سے مکر نہیں سکتے۔ آپ پیدل چل رہے ہیں اور سواری پر غلام، حضرت فاروق کی یہ سادگی بھی خوب ہے، حضرت فاروق کی یہ سادگی بھی خوب ہے، موت بھی اچھی وہاں کی۔ ہمیں آپ سب کو تمنا کرنا چاہیے وہاں پہنچنے کی، موت بھی اچھی وہاں کی، زندگی بھی خوب ہے، دوست طیبہ نگر کی بے خودی بھی خوب ہے۔ کہتے کہ وعدہ اور ایک آپسی معاملہ جو طے ہو اس میں جو ہے مکرنا نہیں چاہیے۔ ایمانداری سے اگر آدمی سودا کرتا ہے، ایمانداری سے معاہدہ طے ہوتا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی خیر اور برکت رکھتا ہے۔ لیکن ہمارا اور آپ کا معاملہ یہ ہے کہ میں بتایا کہ ٹکے ٹکے کے اوپر، ایک ایک روپے کے اوپر اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں، اپنی زبان سے پھر جاتے ہیں، زبان سے پھر جاتے ہیں۔ دو صحابہ کرام کا آپس میں معاملہ ہوا، دو صحابہ کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دیوانے، ان کا دو کا آپس میں معاملہ ہوتا ہے، ایک زمین خریدتا ہے، ایک بیچتا ہے۔ تو جس نے زمین کو خریدا، زمین کو خرید لیا، اس کے بعد میں اس کی جتائی کرنے کے لیے اس نے اپنا ہل وغیرہ چلایا تو اس میں ایک مٹکا نکل آیا۔ کیا نکل آیا؟ اس میں سب خزانہ سونے کے سکے بھرے ہوئے، مہریں بھری ہوئی سونے کی۔ ہمارے اور آپ کی طرح کوئی ہوتے گا چپ چاپ دبا دو، بالکل ہے، ذکر میں مت کرنا کہیں، بات لیک نہ ہو جائے، یہ ویڈیو کا گرافی بند کرو، پڑو ہٹ جاؤ، نہیں ہوتا۔ لیکن نہیں، وہ سچے دیوانے تھے، سچے عاشق تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ذات سے محبت کرنے والے نہیں بلکہ بات سے بھی محبت کرنے والے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے کھیت خریدا تھا، یہ مٹکا نہیں خریدا۔ کیا کہہ رہے وہ؟ ہم نے یہ کھیت خریدا ہے، سونے کا بھرا ہوا مٹکا خزانے کا نہیں خریدا۔ ہمارے اور آپ کی طرح آدمی کہتا ہے ارے بیوقوف بن جائے گا، بہت ٹھیک ہے، کر دے، چپ ہو جا، ایسے آدمی اور نہیں کہتا، کھا جاتے دماغ۔ بیوی اگر ہوتی ارے کہاں چلے میاں، بڑی مشکل سے تو مٹکا ہاتھ لگا ہے، اس کو رکھ لو چھپا کے، بھسوری کے اندر بند کر لو۔ نہیں، اس وقت کی خواتین بھی ایمان والی تھی، پاکیزہ تھی، ان کے اندر، ان کے سینوں کے اندر ایمان بھرا ہوا تھا، اسی لیے ان کی چھاتیوں سے دودھ پی کر ٹیپو سلطان جیسے بہادر پیدا ہو۔ اور کیا آج کے طریقے سے ہلو للو کر کے حرام جو کچھ پلاتے جاؤ، کھلاتے جاؤ، جو کچھ دیا ہو سب اڈلواتے جاؤ، کیسا ہو پیسہ ہو، بس کھلاتے جاؤ، پلاتے نہیں۔ ان کے گھر میں بھی کسی نے ان کو پرمیشن نہیں دیا رکھنے کا، کہا نہیں، جن سے تم نے کھیت خریدا تھا یہ ان کا ہے، دے کر آؤ۔ یہ مٹکا سونے سے، خزانے سے بھرا ہوا۔ یہ میں قصہ کہانی بنائی ہوئی نہیں بلکہ اسلام کی تاریخی واقعات بیان کر رہا ہوں۔ صحابی نے کہا، ان سے کہا گیا کہ صحابی نے جا کر وہ مٹکا ان کے سامنے رکھ دیا جائے جن سے خریدا تھا کھیت۔ اب دیکھیے لڑائی ہماری آپ کی کیا ہوتی۔
یہ ہمارا نہیں، ہمارا، یہ ہمارا، یہ ہمارا ہوتا نہیں ہو، اتنی زمین ہماری، اتنی ہماری، اتنی ہماری، میڑ کے اوپر کاٹتے کاٹتے میڑ ہی ختم ہو گئی. ارے نہیں ہوتا؟ ارے دیکھو جا کے، یہ کوئی ہم کہانی نہیں سنا رہے، ابھی چلے جاؤ کھیتوں کے پاس، ایسی میڑ تمہیں ملے گی کہ تم اس پر چلنا تمہارا مشکل ہو جائے گا، قدم رکھنا مشکل ہو جائے گا، میڑ ہی صاف ہوگی. لیکن وہاں جھگڑا عجیب ہے، وہ کہہ رہے یہ مٹکا تمہارا، وہ کہہ رہا ہمارا نہیں، یہ تمہارا، وہ کہہ رہے تو نہیں تمہارا، تمہارا. وہاں یہاں پر ہوتا ہے ہمارا ہمارا، وہاں تمہارا تمہارا، وہ کہہ رہے تمہارا مٹکا ہے، تمہارا کھیت ہے، تمہارا مٹکا، کہ ہم نے سب کچھ بیچ دیا، تمہارا مٹکا. وہاں جھگڑا ہو رہا، کوئی لینے کے لیے تیار نہیں کوئی. واہ بھائی واہ، اسلام کی تاریخ کے واقعات دیکھیے کہ وہاں جھگڑا ہو رہا تمہارے کے اوپر، کوئی لینے کے لیے تیار نہیں. اور سنیے مزے کی بات، اور سنیے، اگر کسی طریقے سے حاکم لوگوں کو پتہ چل جائے، پولیس محکمہ کو پتہ چل جائے، ہاں لاؤ یہاں ہم سرکشا سے رکھ دیں گے، اس کی پوری سرکشا ہوگی، پوری حفاظت ہوگی. پتہ چلا، ارے 20 واقعات ہمارے سامنے کئی لوگوں نے بیان کیے، پوری قالین میں روپیہ بھرا ہوا، قالین میں پورا لپیٹا روپیوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا. ان کو دروگا صاحب ہوں گے یا پولیس صاحب جو بھی ہوں گے، ان کو پتا چل گیا کہ یہ پوری قالین روپیوں سے بھری ہوئی. انہوں نے کہا ایسا کرو، جو سائڈ میں روکو، سائڈ میں بورے وورے بھروا کے اور سب اس کو کیا کر دیا، سرکشا کے لیے بھیج دیے غائب. وہاں جب پہنچے تھوڑے بہت روپے اس میں قالین میں نکلے، بس فوٹو ووٹو کھینچ کے اور اخبار میں ڈال دیا گیا، چھٹی ہو گئی. تو کہہ رہے کہ اس وقت کے قاضی کے پاس یہ جب معاملہ پہنچا تو قاضی وقت انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے پاس لے آؤ، یہاں سرکشا ہوگی، یہاں حفاظت ہوگی. انہوں نے کہا کہ کیا معاملہ؟ انہوں نے کہا ایسا ایسا معاملہ ہو گیا. کہا ہے یہ جھگڑا پہلی بار ہم دیکھ رہے. جھگڑا تو اس بات کا ہوتا ہے کہ ہمارا ہمارا، یہاں پر جھگڑا تمہارا تمہارا ہو رہا. تو کہہ رہے کہ وہ قاضی بھی اس وقت کے امانت دار تھے، ایماندار تھے، سچے. انہوں نے کہا کہ اب کوئی لینے کے لیے تیار ہو، کوئی مدعی بنے تو اس کو دیا جائے یہ مال. یہاں پر تو مدعی کوئی ہے ہی نہیں، یہاں تو انکار ہی انکار کر رہے سب. تو ہم بھی نہیں لے سکتے، ہم کیسے لے سکتے، ہم تو اس کے مالک بھی نہیں. ہمارے پاس جھگڑا لے کر آئے ہو، اب کہہ رہے کہ کیسے حل کیا جائے. انہوں نے پوچھا کہ تم تو ضدی لوگ ہو دونوں لوگ، کوئی لوگ تیار نہیں لینے کے لیے، یہ بتاؤ تمہاری آل اولاد کوئی ہے، تمہارے لوگوں کے بچے اچھے ہیں؟ تو ایک نے کہا ہمارا بیٹا ہے، ایک نے کہا ہماری بیٹی ہے. قاعدہ ہے وہ سارا مٹکا انہی دونوں کے نام، آپس میں دونوں لوگ رشتہ کر لو اور دونوں کا اپنے بچوں کا نکاح کر دو. کیا کر دو؟ دونوں بچوں کا نکاح کر دو. ان کے نکاح میں جو آج مطلب گھر بنانے کے لیے اور جو گھریلو ضروریات کی سامان کی چیزیں ہیں، اس کے لیے جو ضرورت کی چیزیں ہوں اس میں صرف کرو، اور جو بھی بچے وہ ان دونوں کے نام کرو. یہ تمہارے لیے حل ہے. تو دیکھیے کیسی امانت داری، کیسی سچائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی. وہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے تھے، آپ کی ذات سے محبت کرتے تھے اور آپ کی بات سے بھی محبت کرتے تھے، بات سے بھی محبت کرتے تھے. لیکن ہم آپ نبی کا نام لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، نبی کے نام پر خوب نعرے لگا دیتے ہیں، لیکن نبی کی جب بات آتی ہے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں. بھائی نبی نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. نماز جمعہ پڑھ لیں گے، جمعہ پڑھ لیں گے. عورتوں کو سے کہا جاتا ہے تو وہ کہتی ہم جمعے کو نہائیں گے، یعنی گندی غلیظ بدبودار سڑی ہوئی پورے ہفتے پڑی رہتی. نہائیں گی کب؟ جمعے کے دن، یعنی 8ویں دن ان کو نہانا ہے. کیونکہ گھر کے مرد بھی ویسے ہیں،
وہ بھی کبھی یہ نہیں کہتے کہ نہا دھو لو ذرا صاف ستھری ہو لو. کہیں گے کب؟ جب دوسروں کو دکھانے کے لیے لے کر جانا ہوگا. میرج ہال لے کر جانا ہو, ذرا میک اپ کر لو, ذرا لہنگا پہن لو, ذرا یہ چیز پہن لو, ذرا ایسے یہ چیز لگا لو, یہ خوبصورتی کی چیز لگا لو, یہ میک اپ یہ بالکل جو ہے بھوری بننے والا, یہ سفید بننے والا پاؤڈر لگا لو. تب کہیں گے مرد حضرات بھی, کیونکہ وہ بھی بے غیرت ہیں, رہتے رہتے وہ بھی بے غیرت ہو گئے. ان کو کہنا چاہیے کہ بھئی 8 دن کا کیا مطلب ہے؟ گندا سندا ہو گیا آدمی, ناپاکی ہو گئی. یہ نبی پاک, ناپاکی پر بات مجھے یاد آ گئی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا تصاویر ولا جنب. ایسے گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. ایسے گھر میں رحمت کے فرشتے. اب آدمی بہت سے لوگ کہنے لگتے ہیں کہ جی کا ملک الموت ہو رہا ہے یہیں کہا, وہی تو آ جائیں گے, ملک الموت تو آ جائیں, وہ کہیں بھی ہو, چاہے لیٹرن میں بیٹھے ہو. بہت سے لوگوں کو لیٹرن میں بھی ایسا اتفاق بہت سے لوگوں کا ہوا ہے, لیٹرن میں انتقال ہو گیا, کہیں جا رہے ہیں وہاں انتقال ہو گیا, پیشاب کرتے کرتے انتقال ہو گیا, الٹی پخانا آ رہا تو اس ٹائم. تو کہہ رہے کہ یہ نہیں کہ تم سمجھو کہ فرشتے ہی نہیں آئیں گے, لہٰذا یہ مولانا صاحب نے ٹپس بڑھیا بتا دیا, گندے رہو ناپاک رہو فرشتے آئیں گے نہیں, لہٰذا موت ہی نہیں آئے گی. ایسا نہیں, رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے, رحمت کے ضرور آئیں گے, پریشانی کے ضرور آئیں گے, بھوت چڑیل کی طرح بن کر تو آئیں گے, ڈرانے کے لیے تو آئیں گے, دھمکانے کے لیے تو آئیں گے, پریشان کرنے کے لیے تو آئیں گے, بچوں کو رلانے کے لیے تو آئیں گے, لیکن رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے. کن گھروں میں؟ فرمایا کہ لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب. ایسے گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے جن میں کتا ہوتا ہے, جن میں کتا پلا ہوا ہوتا ہے. نوٹ کر لو ہماری باتوں کو کہ جن میں کتا پلا ہوا ہوتا ہے اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے. نمبر 1 کیا؟ کتا. دوسرے نمبر پہ جس گھر میں جاندار کی تصویر لٹکی ہوئی ہو. فیشن میں خوب ہیروئنوں کی بڑھیا بڑھیا فوٹو لگا لیتے ہیں لوگ. بہت سے لوگ عقیدت میں اندھے ہو جاتے ہیں تو پیر صاحب کی ہی لگا لی فوٹو کہ چلو بھائی پیر صاحب کی لگا لو, برکت ہی ہوگی. خواجہ صاحب کی لگا لو, نوادہ صاحب کی لگا لو. نہیں, خواجہ ہو کوئی بھی ہو, جاندار کی تصویر اگر لگائی گئی, چاہے کتے کی ہو, بلی کی ہو, ہیروئن کی ہو, ہیرو کی ہو, کھلاڑی کی ہو, کسی بھی جاندار یعنی جانور جس میں جان پائی جاتی ہو, اس کی تصویر اگر ہوگی تو رحمت کے فرشتے گھر میں داخل نہیں ہوں گے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ولا تصاویر, جس میں جاندار کی تصویر لٹکی ہوئی ہوگی. ہاں معلوم ہو, یا آدھار کارڈ میں ہے, یا کوئی فوٹو ضروری ہے, یا اس طریقے سے رکھا ہوا ہے گھر میں, فائل میں رکھا, الماری میں رکھا, وہ تو الگ چیز ہے. لیکن بہت سے لوگ فیشن کے لیے کہاں پر دروازے پر ہی کیٹرینا کیف کا فوٹو لگا دیتے ہیں, بابا جی کا فوٹو, بزرگ صاحب کا فوٹو پہلے ہی لگا دیتے ہیں, مور کا لگا دیتے ہیں کسی کا. یاد رکھیے جاندار کی تصویر لگی ہوگی تو اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے. اسی طریقے سے آگے ارشاد فرمایا کہ ولا جنب, اور کہہ رہے کہ ناپاک جس گھر میں رہتا ہوگا. اسی بات پر آ گیا ہوں کہ جو لوگ 8 دن تک نہاتے نہیں اور جن کی گھر میں عورتیں ایسے گندی غلیظ سڑی ہوئی بدبودار گھومتی رہتی, اور میں نے بتایا کہ سجتی کب ہے؟ جب میرج ہال جانا ہوتا ہے. سجتی کب ہے؟ جب ان کو مارکیٹ جانا ہوتا ہے. سجتی کب ہے؟ جب کہیں کسی فنکشن میں جانا ہوتا ہے. ارے بھئی یہ سجاوٹ کس کے لیے ہے؟ سجاوٹ کس کے لیے ہے؟ میک اپ کس کے لیے ہے؟ اپنے شوہر کے لیے کرنا چاہیے. اور پھر کہتے ہیں کہ مولانا صاحب کوئی ایسا تعویذ بتائے دو, مولوی صاحب کوئی ایسا تعویذ بنائے دو کہ ہمارا آدمی ہمارے مٹھی میں رہے, بالکل مٹھی میں قید ہو جائے. کہیں ادھر ادھر کتنی خوبصورت لڑکی نکلے اس کی طرف دیکھے نہیں.
ارے بھائی وہ سندر بن کے جا رہی، خوبصورت بن کے جا رہی، اچھی بن کے جا رہی، تو ظاہر سی بات جب تم اس کو لائن نہیں دو گی، جب تم اس کو جو ہے اپنی خوبصورتی کا اس کے سامنے پیشکش نہیں کرو گی، اس کے سامنے بن سور کر نہیں رہو گی، تو ظاہر سی بات وہ تو ادھر ادھر دیکھے گا ہی، جھانک تاک کرے گا ہی. غلط تو نہیں بول رہا میں، مسئلے کے روح سے بتلا رہا ہوں. اگر آپ میک اپ کر کے اچھی خوبصورت بن کے، جیسے میرج ہال کے لیے سج کے جا رہی تھی، جیسے شادی ہال کے لیے بن کے جا رہی تھی، جیسے خالہ اور پھوپھی کے سج کے جا رہی تھی، جیسے بہنوئی اور سالے اور لوگوں کے سج دھج کے جا رہی تھی، ایسے ہی اپنے شوہر کے لیے بھی سجی ہوتی، اپنے گھر کے لیے بھی بن سنور کے رہی ہوتی، تو پھر آپ کا شوہر بھی کہتا ماشاء اللہ آج تو بھائی چاند ہمارے گھر میں ہی اتارا ہے. تو یہ چیزیں صرف سمجھانے کے لیے ہے، ہنسی مذاق کے لیے نہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو صحیح سمجھ اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.